کسی بندے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بندے کے دو غلام تھے، اس نے ان دونوں کو مکاتب بنایا اور یہ شرط لگائی کہ الا انہم کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ضامن ہے، تو یہ کتابت جائز ہو جائے گی، اور دونوں میں سے جس نے بھی بدلے کتابت ادا کر دیا، دونوں کا یعنی جس نے بھی ادا کر دیا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ یار دونوں ایک دوسرے کے ضامن ہے، ضامن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک اگر ادا نہیں کر سکا تو دوسرا اس کی طرف سے بھی ادا کرے گا، تو دونوں میں سے جس نے بھی بدلے کتابت ادا کر دیا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ تو جب وہ ادا کر چکا، اگر ایک دونوں میں سے ایک نے ادا کیا، جب وہ ادا کر چکا تو اپنے شریک سے نصف اپنا جو اس نے ادا کیا بدلے کتابت، اس کا نصف اپنے شریک سے وصول کر لے گا، کیونکہ نصف اس نے اپنی طرف سے ادا کیا ہے اور نصف دوسرے شریک کی طرف سے، اس لیے جس نے ادا کیا ہے تو وہ نصف اس سے وصول کر لے گا۔ مسئلہ کیا ہوا؟ اگر بندے نے مکاتب بنایا ان دونوں کو اس شرط پر کہ ہر ایک ان دونوں میں سے ضامن ہے دوسرے کی طرف سے، جائز ہو جائے گی کتابت، اور دونوں میں سے جس نے ادا کر دیا بدلے کتابت تو دونوں آزاد کر دیے جائیں گے، اور وہ رجوع کرے گا اپنے شریک پر اس بدلے کتابت کے نصف کا جو اس نے ادا کیا۔ آگے مولا نے غلام کو مکاتب بنایا تھا کہ تم اتنے پیسے مجھے کما کر دو تو تجھے آزاد کر دوں گا، ابھی تک اس نے بدلے کتابت دیا ہی نہیں تو مولا نے ویسے ہی اسے آزاد کر دیا، تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور اس سے مال کتابت بدلے کتابت اس سے ساقط ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس نے خود ہی آزاد اسے کر دیا تو بدلے کتابت اب اس سے لأنه استوفى البدل بالإعتاق، کیونکہ وصول کر لیا ہے بدلہ مولا نے بالإعتاق آزاد کر کے، تو فلا یجب بدلہ، اس کا بدلہ واجب نہیں ہے۔ جب آزاد کر دیا مولا نے اپنے مکاتب کو تو آزاد کر دیا جائے گا۔ کیوں آزاد ہو جائے گا؟ لقیام ملک ہی فی ہی، کیونکہ مولا کی ملک اس میں قائم ہے ابھی تک، تو مولا اسے آزاد کر سکتا ہے۔ مساقت ساقط ہو جائے گا مولا سے غلام سے بدلے کتابت۔ آگے اگر مکاتب غلام کا مولا فوت ہو گیا تو کتابت فسخ نہیں ہوگی، یعنی اس نے اسے مکاتب بنایا تھا اور مولا فوت ہو گیا، ابھی تک اس نے بدلے کتابت ادا نہیں کیا تھا، مولا فوت ہو گیا تو کتابت فسخ نہیں ہوگی، بلکہ قیل لہو عدل مالا، مکاتب سے کہا جائے گا کہ تو مولا کے وارثوں کو مولا کی ترتیب دی ہوئی قسطوں پر مولا کے وارثوں کو تو بدلے کتابت ادا کر، مولا کے ساتھ جس طرح اس کا طے ہوا ہے جتنی قسطوں میں اس نے دینی ہے اتنی قسطوں میں بدلے کتابت اس کے وارثوں کو ادا کرے گا۔ فَإِنْ آتَكَهُ، اگر مولا کے وارثوں میں سے کسی ایک نے اس مکاتب کو آزاد کیا تو وہ آزاد نہیں ہوگا، اگر سب نے مل کے اسے آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا اور بدلے کتابت بھی اس سے ساقط ہو جائے گا۔ بدلے کتابت اس نے دینا تھا نا، ابھی تک دیا نہیں تھا کہ مولا فوت ہو گیا، پھر ابھی تک اس نے بدلے کتابت دیا نہیں کہ اس کے سارے وارثوں نے مل کر اتفاق سے اس غلام کو آزاد کر دیا تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر مر گیا مولا مکاتب کا مولا تو نہیں فسخ ہوگی کتابت، کہا جائے گا غلام کو کہ تو ادا کر مال مولا کے وارثوں کو مولا کی طے کی ہوئی قسطوں پر، لینا مقام مقام المیت، کیونکہ وہ میت کے قائم مقام ہے وارث، اس لیے ان کو دے گا۔ اگر مولا نے اگر آزاد کر دیا اس غلام کو وارثوں میں سے کسی ایک نے تو ہی نہیں نافذ ہوگی آزادی اس کی، اگر آزاد کر دیا ان سب نے اسے مل کر تو آزاد ہو جائے گا اور ساقط ہو جائے گا اس سے مال کتابت۔ جی مولا کی لونڈی تھی ام ولد، جس سے مولا کے بچے پیدا ہوئے، اس کو مولا نے مکاتب بھی بنا دیا۔ ام ولد نے کب آزاد ہونا ہے؟ مولا کے مرنے کے بعد، تو مولا نے اس کو مکاتب بنا دیا کہ پہلے مجھے پیسے دے، پیسے تو ابھی دے دے، میری زندگی میں تو آزاد ہو جائے گی۔
تو اس کا ام ولد کو مکاتب بنانا جائز ہے۔ اگر مولا جب مر گیا تو یعنی ابھی تک اس نے بدلے کتابت ادا نہیں کیا کہ مولا مر گیا، تو مولا کے مرنے کے بعد اس نے ویسے ہی آزاد ہو جانا ہے، ام ولد جو تھی اس نے آزاد ہو جانا ہے، تو آزاد ہو جائے گی اور اس سے مال کتابت ساقط ہو جائے گا۔ لأن موتہ یوجب اتقاہا، کیونکہ مولا کی موت اس کے آزادی کو ثابت کرتی ہے، واجب کرتی ہے۔ وَإِنْ وَلَدَتْ مُكَاتَبَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ مَدَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَتْ أَجَّزَتْ نَفْسَهَا وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ۔ مولا نے بنایا تھا لونڈی کو مکاتب، مولا نے لونڈی کو مکاتب بنایا، تو اس دوران ابھی تک اس نے بدلے کتابت ادا نہیں کیا کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ کیا ہو گئی؟ ام ولد بھی ہو گئی۔ اسے اختیار ہے، چاہے تو اپنی کتابت پر باقی رہے، مکاتبہ بنی رہے، اور اگر چاہے تو اپنے آپ کو عاجز کر لے کہ یعنی کہ میں بدلے کتابت ادا نہیں کرتی اور مولا کی ام ولد بن جائے، چاہے تو ام ولد بن جائے اور چاہے تو پہلے مکاتب تو پہلے ہی ہے نا، چاہے اپنے آپ کو عاجز کر لے یعنی کہ بدلے کتابت ادا نہ کرے اور مولا کی ام ولد بن جائے۔ اگر پیدا کر دیا مکاتبہ لونڈی نے مولا سے بچہ تو وہ اختیار کے ساتھ ہے، اگر چاہے تو جاری رہے، باقی رہے کتابت پر، اور اگر چاہے تو عاجز کر دے اپنے آپ کو اور بن جائے ام ولد مولا کی۔ آگے بس لونڈی تھی مدبر، مدبر نے کب آزاد ہونا ہے؟ مولا نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اسے مدبر بنایا تھا، تو اس نے تو آزاد ہونا ہے مرنے کے بعد، اسے مدبر بنایا، اس کے بعد کاتبہ مولا نے اسی کے ساتھ مکاتبت کر لی، مدبرہ لونڈی کے ساتھ مکاتبت کر لی تو جائز ہو جائے گا۔ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا كَانَتْ بِالْخِيَارِ۔ آگے بولنا، مدبرہ لونڈی تھی، مولا نے اسے مکاتب بنا دیا تو اس کا مکاتب بنانا جائز ہے۔ اگر مولا مر گیا، پھر اگر مولا مر گیا اور اس کا اس لونڈی کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے، اس کی دولت صرف یہی لونڈی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے، تو وہ مدبرہ لونڈی کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اپنی قیمت کے 2 ثلث میں سیاحت کرے، مدبر ہونے کی وجہ سے، مدبر نے ثلث سے آزاد ہونا ہوتا ہے نا، تو اپنی قیمت کے 2 ثلث میں سیاحت کر کے، تو 1 ثلث سے وہ آزاد ہو گئی، مال اس کا مولا کا اور تھا نہیں، صرف ایک یہی لونڈی اس کا مال تھا، تو 1 ثلث سے وہ 1 ثلث سے وہ آزاد ہو گئی، 1 ثلث کی آزاد ہو گئی ہے، اور 2 ثلث کی وہ سیاحت کر کے مولا کے مالکوں کو دے، یا کل ساتھ مکاتبہ بھی تھی، یا کل بدلے کتابت کما کر کے تو مولا کے وارثوں کو دے گی۔ اگر بندے نے مکاتب بنایا اپنی مدبرہ لونڈی کو تو جائز ہے، اگر مر گیا مولا اور نہیں ہے مال مولا کا اس لونڈی کے علاوہ، تو ہوگی لونڈی خیار کے ساتھ، ہوگا لونڈی کو خیار اس درمیان اس کے کہ وہ یعنی 2 چیزوں میں سے ایک کے درمیان اس کے کہ وہ سیاحت کرے اپنی قیمت کے 2 ثلث میں یا کل بدلے کتابت میں۔ آگے لونڈی تھی مکاتب تھی، لونڈی کو پہلے مکاتب بنایا تھا، بدلے کتابت طے ہو گیا کتنے پیسے تو کما کر دے تو آزاد کرتا ہوں، مکاتبہ لونڈی کو مدبر بنا دیا تو اس کا مدبر بنانا صحیح ہے، اور لونڈی کا اختیار ہے، چاہے تو مکاتبت پر باقی رہے یعنی مکاتب بنی رہے، اور اگر چاہے تو اپنے آپ کو عاجز کر دے، وسارت مدبرتن، اور کیا بن جائے؟ بھائی تھوڑا صبر کر لیتے ہیں، جلدی مولا مر جائے گا تو اس کے بعد آزاد ہو جائیں گے، زندگی میں آزاد رہنا تو ضروری ہے بھائی۔ مکاتبہ تھی نہ لونڈی، تو مولا نے مدبر بنایا ہے تو اس کے بعد اسے اختیار ہے، چاہے تو اپنی کتابت پر باقی رہے، مکاتبہ بنی رہے اور پیسے کما کر مولا کو دے، اور اگر چاہے تو اپنے آپ کو عاجز کر لے اور مدبرہ بن جائے۔ اگر وہ اپنی کتابت پر جاری رہی یعنی اس نے کہا کہ میں مکاتب ہی ہوں اور ابھی تک اس نے بدلے کتابت ادا نہیں کیا، وہ آزاد نہیں ہوئی کہ مولا مر گیا، اور اس کے پاس کوئی لا مال لہو مولا کا کوئی اور مال بھی نہیں ہے، تو اسے اختیار ہے
چاہے تو اپنے بدلے کتابت کے 2 ثلث میں سیاحت کرے، چاہے اپنی قیمت کے 2 ثلث میں سیاحت کر کے مولا کے وارثوں کو دے۔ اپنی کتابت کے بھی 2 ثلث میں سیاحت کرے، یا پھر اپنی جو کل قیمت ہے اس کے 2 ثلث میں۔ بھئی 1 ثلث سے تو آزاد ہوگی نا مدبر ہونے کی وجہ سے، اور 2 ثلث جو ہے وہ کما کر مولا کے وارثوں کو دے گی، کیونکہ مولا کا کوئی اور مال نہیں ہے، اس نے بطور وصیت آزاد ہونا تھا، اور وصیت کتنے میں ہوتی ہے؟ 1 ثلث میں۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بدلے کتابت کے 2 ثلث کی سیاحت کرے گی۔ ابھی تک اس نے بدلے کتابت دیا نہیں تھا، تو بدلے کتابت بالکل بدلے کتابت نہیں دے گی، بلکہ 2 ثلث میں سیاحت کرے گی۔ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی صاحبین فرماتے ہیں فی الاقل منہما، ان دونوں میں سے جو کم ہے نا اس کی سیاحت کرے گی، وہ کما کر مولا کے وارثوں کو دے گی۔ اگر وہ جاری رہی اپنی کتابت پر، پس مر گیا مولا اور نہیں ہے مال اس کے لیے، مولا کے لیے کوئی اور، تو اس سے لونڈی کو اختیار ہے، اگر چاہے تو سیاحت کرے اپنی قیمت کے بدلے کتابت کے 2 ثلث میں، یا اپنی قیمت کے 2 ثلث میں، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک۔ آگے اگر مولا نے مکاتب نے اپنا کوئی غلام مال کی شرط پر آزاد کیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ مکاتب نے اپنا غلام آزاد کیا، کس پر؟ مال کی شرط پر۔ کیسے مال کی شرط پر آزاد کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ میں تجھے آزاد کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تو بعد میں مجھے کما کے دے گا۔ وہ تو کما کے دے تو آزاد کروں گا، وہ تو مکاتب ہوا نا، کہ مکاتب نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا۔ یہ مسئلہ پیچھے آ چکا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اتق المال، اتق مال، مال کی شرط پر آزاد کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لأن الاتاق على مال شرع لزوال ملکی، شرع لزوال ملکی فی الحال قبل حصول المال، کیونکہ یہ جو مال ہے نا مکاتب کو آزاد کیا، تو غلام کو آزاد کیا مکاتب نے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں بلا؟ یہاں آزاد ہو جائے گا غلام، مکاتب کو ملے گا کچھ نہیں، پیسے تو بعد میں ملیں گے نا، تو مال کی شرط پر آزاد کرنا، اس میں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ غلام جس کو آزاد کر دیا مر گیا تو پھر پیسے اس کے کون ادا کرے گا؟ تو اس وجہ سے اس کا نقصان ہے۔ تو مکاتب تو بنا سکتا ہے اپنے غلام کو، لیکن مال کی شرط پر آزاد نہیں کر سکتا۔ اگر آزاد کیا مکاتب نے اپنے غلام کو مال کی شرط پر تو جائز نہیں ہے۔ بین وہابہ وین وہاب علی عوض، اس نے کوئی غلام کسی کو ہبہ کر دیا اپنا، یا کوئی بھی چیز ہبہ کر دی، مکاتب نے کسی کو تحفہ دے دی لیکن عوض کی شرط پر دی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کسی کو تحفہ دیا، غلام دے دیا ہے، کچھ بھی دے دیا، اور اگرچہ اس کا عوض بھی لیا تو پھر بھی اس کے لیے ہبہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مولا کے حق کی وجہ سے یہ ہبہ کرنے کا اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ پہلے مولا کا حق ہے، پہلے مولا کو پیسے کما کر دے، اپنے آپ کو آزاد کروائے، اور اس کے بعد تحفے دیتا رہے گا۔ ہو گیا۔ اگر اس نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا تو جائز ہے۔ آگے یو تکل اولو فولاؤہ، بس مکاتب غلام تھا، اس نے آگے اپنے غلام کو مکاتب بنایا۔ اب یہ جو دوسرا غلام ہے، ایک مولا ہو گیا نا، اس کے بعد اس نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا، اس مکاتب نے اگلے اپنے غلام کو، یہ جو مکاتب ثانی ہے، اگر اس نے پہلے کے آزاد ہونے، پہلے مکاتب کے بدلے کتابت ادا کرنے سے پہلے اس نے اپنے مولا کو ابھی تک ادا نہیں کیا، پہلے مکاتب نے، پہلے غلام نے اپنے مولا کو بدلے کتابت ادا نہیں کیا، کہ دوسرے نے اپنے اس مولا کو، مکاتب اول کو بدلے کتابت پہلے ادا کر دیا، تو اس کی ولا مولا اول کو ملے گی۔ حدیث پاک پیچھے پڑھی ہے نا کہ غلام کو جو آزاد کرے گا اس غلام کی وراثت کس کو ملے گی؟ آزاد کرنے والے کو۔ آگے کتاب الولا آگے بھی آ رہی ہے، باب آ رہا آگے۔ مسئلہ کیا ہے بلا؟ کہ غلام کو جس نے آزاد کیا نا،
وہ غلام آزاد ہو گیا، جب اس کی وہ غلام جب مرے گا تو اس کی جو وراثت ہوگی نا، اگر تو اس کے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار اس کے موجود ہیں تو انہیں ملے گی، اگر اس کے رشتہ دار ہے ہی نہیں ہے یا رشتہ داروں کو دے کر پیچھے وراثت بچ گئی، تو جس مولا نے اسے آزاد کیا تھا نا، اس مولا کو اس کی وراثت ملنی ہے. اس وراثت کو کہتے ہیں ولا. آگے پورا باب آ رہا ہے، اسے کیا بولتے ہیں وراثت کو؟ ولا بولتے ہیں. اب یہ مولا ہے، اس نے اس غلام کو مکاتب بنایا، اس نے اگلے غلام کو مکاتب بنایا. ابھی تک اس نے یہ جو مکاتب اول ہے اس نے اپنے مولا کو بدلے کتابت ادا نہیں کیا، کہ مکاتب ثانی نے پہلے ادا کر دیا. تو وہ مکاتب ثانی پہلے آزاد ہو گیا، اس سے پہلے آزاد ہو گیا. اس کی مکاتب ثانی کی جو ولا ہوگی نا، وہ اس مولا اول کو ملے گی. مکاتب ثانی کی ولا اور وراثت کس کو ملے گی؟ مولا اول کو. اور اگر دوسرے نے بعد مکاتب اول، اس نے مکاتب اول نے پہلے بدلے کتابت ادا کیا، دوسرے نے بعد میں ادا کیا، یہ آزاد ہو چکا تھا کہ وہ آزاد ہوا. مکاتب اول جو ہے وہ بدلے کتابت دے کر تو آزاد ہو چکا تھا، اس کے بعد مکاتب ثانی آزاد ہوا، تو پھر اس کی وراثت اس مکاتب اول کو یعنی کہ مولا ثانی کو ملے گی. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اگر وہ پہلے آزاد ہوا ہے مکاتب ثانی تو اس کی ولا ملے گی مولا اول کو، اور اگر مکاتب ثانی بعد میں ادا ہوا ہے تو پھر اس کی ولا ملے گی مولا ثانی یعنی مکاتب اول کو. اگر مکاتب بنایا مکاتب نے اپنے غلام کو تو جائز ہے، اگر ادا کر دیا مکاتب ثانی نے بدلے کتابت پہلے کے آزاد ہونے سے پہلے، تو پس اس کی ولا مولا اول کے لیے ہے، کیونکہ اس کو کچھ نہ کچھ بین سور کیا لکھا لن لہو نفی نو ملکن، کیونکہ یہاں پر جب اس مولا اول کے غلام کا وہ غلام ہے تو کچھ نہ کچھ ملک اس غلام ثانی پر، مکاتب ثانی پر مولا اول کی بھی ہے نا، کیونکہ اس کے غلام کا غلام ہے، اس لیے اس کو ولا ملے گی. اور اگر ادا کیا دوسرے مکاتب نے بدلے کتابت پہلے مکاتب کی آزادی کے بعد، تو پس ولا دوسرے مکاتب کی لہو مکاتب اول کو ہی ملے گی، اس کے مولا اول کو نہیں ملے گی.